کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا۔ عزیزان گرامی، آج اس بات پر غور کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں اتنی بہترین زندگی عطا فرمائی اور زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمایا، تو ہر مسلمان پر، ہر انسان پر یہ جاننا لازم ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو زندگی عطا کی ہے، آخر اس زندگی کا مقصد کیا ہے۔ بے شک اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، اللہ نے ہمیں زبان دی، اللہ نے ہمیں کان دیے، اللہ نے ہمیں ہاتھ اور پاؤں دیے، اور اس کے علاوہ دنیا کی ہر نعمت سے ہمیں نوازا، جن نعمتوں کا ہم فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کر رہا ہے، تو اس انسان کی ایک بندہ ہونے کے ناطے ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ انسان یہ جاننے کی کوشش کرے کہ جب اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا ہے تو ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنا چاہیے۔ تو آخر کیسے پتا چلے گا کہ اللہ رب العزت نے جو زندگی ہمیں عطا کی ہے، آخر اس زندگی کا مقصد کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اسی مقصد حیات کو جاننے کے لیے آئیے قرآن کی اس آیت کریمہ کو ہم اٹھاتے ہیں جو مشہور زمانہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن نے ہمیں تو کہہ دیا کہ اے لوگو، اللہ نے تمہیں جو زندگی عطا کی ہے وہ غفلت سے جینے کے لیے عطا نہیں کی ہے، وہ لاپرواہی کے ساتھ جینے کے لیے عطا نہیں کی ہے۔ اللہ تو تم سے یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو یہ زندگی عطا کی ہے، تم اس زندگی میں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی اطاعت بجا لے آؤ، اور اپنی زندگی میں ہر وہ کام کرو جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اے لوگوں، اگر زندگی جینا چاہتے ہو اور تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کن چیزوں کو اختیار کرو اور کن چیزوں کو چھوڑ دو، تو قرآن ہی میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میرے رسول نے جو تمہیں دیا ہے اسے حاصل کر لو، جس چیز سے منع کر دیا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اتنی ساری باتیں اتنے مختصر سے وقت میں ہم نے جان لی، تو ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ وہ اولیاء کرام، وہ بزرگان دین، وہ اللہ کی بارگاہ کے مقبول بندے جنہوں نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کی بندگی کی، ہما وقت اللہ کی رضا حاصل کرنے میں لگے رہے، آخر انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے جیا ہے۔ میں آپ کی اصلاح کرتا چلوں، آج اگر ہمارے معاشرے میں کوئی انسان نماز کا پابند ہو جاتا ہے تو اس کی مکاری اور عیاری کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ مسجد سے نکل رہا ہے تو ہاتھ میں 101 دانے کی تسبیح ہے، زبان پر گالیاں ہیں اور دانے پھیرتا چلا جا رہا ہے۔ اگر اللہ کی توفیق سے نماز کا پابند ہو گیا تو ہر دوسرے سے کہہ رہا ہے، ٹھہرو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، ٹھہرو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ اگر رمضان میں الحمدللہ روزے رکھتا ہے تو اس بات کا بھی ذکر کرتا ہے کہ میں نے پہلے تہجد کو پڑھا، پھر قرآن کی تلاوت کی، اس کے بعد میرے میں سحری کی۔ ارے اللہ کے بندے، یہ عبادتیں اللہ کے لیے تو کر رہا ہے، یہ عبادتیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، تو پھر بندوں کو دکھانے کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں حضرت مالک بن دینار کی بارگاہ میں۔ یہ کون ہے حضرت مالک بن دینار؟ اللہ کا ولی ہے، برگزیدہ بندے ہیں، اللہ نے مقام ولایت عطا کیا ہے۔ وہ مالک بن دینار خود اپنے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک مسجد میں پہنچا جو دمشق کے شہر میں آباد تھی، اسے بادشاہ وقت نے بنوایا تھا۔ جب میں
مسجد میں پہنچا تو میں نے مسجد کی عمارت کو دیکھا تو میرا دل یہ چاہنے لگا کہ کاش مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور سے سنیے گا، بات بڑے کام کی ہے، اور یہ پیغام ان لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جن کے اندر ریاکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مالک بن دینار بڑا ہی مشہور و معروف نام ہے۔ آپ کہتے ہیں میں دمشق میں پہنچا، میرا دل چاہا کہ نماز کا وقت ہے، چلو نماز پڑھ لی جائے۔ میں مسجد میں داخل ہوا، مسجد کو دیکھ کر میرا دل یہ چاہنے لگا کہ کاش اس مسجد کا مجھے متولی بنا دیا جائے، کاش اس مسجد کی ذمہ داری مجھے عطا کر دی جائے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ 1 سال تک میں اللہ کی عبادت میں لگا رہا، اللہ کی بندگی کرتا رہا۔ فرماتے ہیں کہ میں دن میں روزے رکھتا، رات کو نفل نمازیں پڑھتا، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا۔ 365 دن میں نے اللہ کی عبادت میں لگا دیے، اللہ کی بندگی میں لگا دیے، نماز پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پورے سال میں نے ایک چیز بھی محلے والوں سے نہ مانگی، جو میرے پاس آ جاتا میں اسے کھا لیتا، جو نصیب نہ ہوتا اللہ کی بارگاہ میں صبر کرتا۔ 1 سال گزرنے کے بعد میرے دل میں یہ خیال دوبارہ سے آتا ہے کہ کاش مجھے لوگ دیکھ کر اس مسجد کا متولی بنا دے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی اس خیال کا میرے ذہن میں آنا تھا کہ حاکم غیبی سے آواز آتی ہے، اے مالک بن دینار، خود غرضی والی عبادت سے توبہ کر۔ اللہ اللہ، آواز آئی کہ تو نے 1 سال جو عبادت کی ہے اس عبادت میں ریاکاری تھی، خود غرضی تھی۔ مالک تو اپنے رب کی بارگاہ میں خود غرضی والی عبادت سے توبہ کر۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آواز میری کان میں آئی تو میں نے فوراً اللہ کے حضور توبہ کی، عرض کیا کہ پروردگار مجھ سے خطا ہو گئی، سال بھر میں نے تیری جو عبادت کی تو نے اس عبادت کو صرف اس لیے قبول نہیں کیا کیونکہ اس عبادت میں میری غرض شامل تھی، اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ابھی معافی مانگنے کے بعد 1 ہی دن گزرا تھا کہ پورے محلے والے آئے، اور آنے کے بعد مشورہ کر کے میرے پاس پہنچے اور مجھ سے کہنے لگے حضرت سارے سال ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، اللہ کی بندگی کرتے رہے، کبھی آپ سے ہمیں شکایت نہ ہوئی، کبھی آپ نے ہمیں نہیں ستایا، کبھی آپ نے ہمیں شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے، آپ کو اس مسجد کی ذمہ داری دے دی جائے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب لوگ میرے پاس آئے تو میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار سارے سال میں تیری عبادت کرتا رہا لیکن وہ عبادت خود غرضی والی تھی، تو نے میرا 1 سجدہ بھی قبول نہ کیا۔ آج جب توبہ کر کے 1 ہی دن گزرا تھا کہ تو نے مجھے متولی بنا دیا، مسجد کی ذمہ داری مجھے دے دی، اے پروردگار مالک کے دماغ میں بات اچھی طرح سے آ گئی ہے کہ عبادت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اے پروردگار اب مالک تجھ سے کہتا ہے کہ نہ میں متولی بنوں گا نہ مسجد کی ذمہ داری لوں گا، بلکہ ساری زندگی اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرتا رہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اصغری، حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اتنی نیکی کرو لیکن اخلاص کے ساتھ کرو۔ بے شک میرا قطعی یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ تسبیح نہ رکھو، نماز نہ پڑھو یا یہ کرو وہ کرو، نہیں، میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی عبادت قابل قبول ہے جس عبادت میں، جس عمل میں اخلاص۔ بے شک حق ہے۔ اگر آپ
کسی کی مدد کر رہے ہیں تو آپ کا حال یہ ہونا چاہیے، انداز یہ ہونا چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ بے شک سبحان اللہ۔ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں جھک رہے ہیں تو آپ کی پیشانی سے نہیں، آپ کی کردار سے پتا چلے کہ آپ نمازی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ جو رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے اس کا اخلاق بھی اچھا ہوتا ہے، بے شک اس کی زبان بھی میٹھی ہوتی ہے، وہ اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ رب کی بارگاہ میں جھک رہے ہو تو پھر یہ اکڑ کس بات کی؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے رب اسے اتنا بلند کر دیتا ہے، اتنا بلند کر دیتا ہے کہ وہ ہمیشہ پرواز کرتا رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، تھوڑا سا اپنے حالات، اپنے معاملات، اپنی کیفیات پر توجہ دیں، اور میں آپ کو تھوڑا سا آگے لے کر کے چلتا ہوں۔ عزیزان گرامی، ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن کو دنیا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہے۔ بول دیجئے سبحان اللہ، بولو بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ محدث ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں درس حدیث شروع کیا۔ بے شک ہندوستان کا پہلا استاد جو حدیث کا ہے اسے دنیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ میں نے 50 بار سنایا، یہاں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ امت مصطفیٰ کو اللہ نے کتنے اونچے مقام پر فائز کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی بیان کرتے ہیں کہ میری زندگی کا ہمیشہ یہ معمول رہا کہ جب بھی کوئی انتقال ہو جاتا اور مجھے یہ پتا لگتا کہ اس کا جنازہ فنا گلی سے، فنا راستے سے گزرنے والا ہے، تو میں وہاں پر پہنچ جاتا، اس کے جنازے کو کاندھا دیتا اور اسے قبرستان تک پہنچاتا اور تدفین کے بعد میں اپنے گھر لوٹتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ ایک جنازہ جا رہا تھا اور میں اس وقت بازار میں موجود تھا، تو میں نے چاہا کہ چلو اس کے جنازے میں بھی شریک ہو لیا جائے۔ تو آپ پہنچے اور جنازے کو آپ نے کاندھا لگایا۔ کاندھا لگانے کے بعد جیسے ہی بھیڑ سے باہر آئے کہ آپ نے کیا دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، اور یہ لڑائی جنازے کے آگے ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے آگے لڑ رہے ہیں اور پیچھے جنازہ چل رہا ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے غصے میں فرمایا، جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا، لوگوں شرم کرو، یہ جنازہ ہے، اس کا احترام ہم پر واجب ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور بڑے ہی ادب سے، بڑے ہی احترام سے اس جنازے کو لے جایا جا رہا ہے، یہاں کون سی بے ادبی ہو رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ دیکھو، جنازے کے آگے ایک کالا اور ایک گورا دونوں آپس میں لڑائی کر رہے ہیں۔ اللہ آپ نے فرمایا، لوگوں ان دونوں کو جدا کرو، یہ جنازے کی بے ادبی ہے جو قطعی گوارا نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ جنازہ کچھ آگے پہنچا تو پھر آپ پر یہ کیفیت طاری ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے مانی نہیں میری بات، تم نے میری بات کو نہیں مانا، وہ دیکھو کالا اور گورا آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، ان کو جدا کرو، اس کے بعد جنازے کو قبرستان تک لے جاؤ۔ لوگوں نے پھر کہا کہ حضور نہ کوئی کالا ہے نہ کوئی گورا ہے۔ بہرحال مختصر کر دوں، جنازہ قبرستان میں لے جایا گیا۔ جیسے ہی امام صاحب نماز جنازے کے لیے آگے بڑھے اور جیسے ہی آپ نے تکبیر پکارنا چاہا کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی آگے بڑھے اور امام کے گریبان کو پکڑ کر کے کہا کہ امام، تم نے حدیث کی کتابوں کو پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، شریعت جانتے ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہاں جنازہ رکھا ہے اور یہ دونوں کب سے آپس میں لڑائی کر رہے ہیں؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ پہلے انہیں جدا کرو، اس کے بعد جنازے کو قبرستان لے جاؤ۔ امام نے مقتدیوں سے کہا کہ لگتا ہے کہ
شیخ صاحب کو دماغ کا دورہ پڑ گیا ہے، ذرا انہیں سائیڈ میں لے جا کر بٹھایا جائے تاکہ میں نماز جنازہ پڑھا سکوں۔ لوگ شیخ صاحب کو پکڑ کر کے ایک طرف لے گئے، امام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب اس میت کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے دیکھا کہ وہی کالا اور گورا دونوں لڑ رہے ہیں، اور اب تو حالت کچھ ایسی بن گئی کہ کالا کہہ رہا ہے کہ میں قبر میں اس کے ساتھ جاؤں گا، گورا کہہ رہا ہے کہ میں قبر میں اس کے ساتھ جاؤں گا۔ شیخ دوڑ کر کے آئے، کہا کہ پہلے ان دونوں کو جدا کرو، یہ قبر ہے، قبر کسی کا گھر نہیں ہے، یہاں جائے گا تو ایک ہی انسان جائے گا، دو لوگ نہیں جا سکتے۔ لوگوں نے کہا حضور یہاں تو ایک ہی بندہ ہے، آپ کو نہ جانے کیا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال شیخ صاحب کو لے جا کر کے پھر بٹھا دیا گیا، اس انسان کی تدفین ہو جاتی ہے، لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ اب ہم نے عالم تصور میں پوچھا کہ شیخ صاحب آخر وہ کالا اور گورا کون تھے اور یہ معاملہ کیا تھا؟ تو آپ جواب دیتے ہیں کہ جو کالا تھا وہ اس انسان کے گناہ تھے، جو گورا تھا وہ اس انسان کی نیکیاں تھی۔ جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو نیکی اور بدی آپس میں لڑائی کرتی ہے، نیکی کہتی ہے کہ میں قبر میں اس کے ساتھ جاؤں گی، بدی کہتی ہے کہ میں قبر میں اس کے ساتھ جاؤں گی۔ اب اگر انسان کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہیں تو نیکیاں قبر میں چلی جاتی ہے، اور پھر اس کی قبر نہیں بنتی، روضۃ من ریاض الجنہ بنا دی جاتی ہے۔ اور اگر اس انسان کے گناہ زیادہ ہے تو گناہ قبر میں جاتے ہیں، اور پھر اس قبر کو جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ معاملہ ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جاتا، بے شک یہ دولت، یہ مکان، یہ زمین و جائیداد، یہ سب کچھ یہیں رہ جاتے ہیں۔ بے شک اگر قبر میں اس کے ساتھ کوئی شے جاتی ہے تو وہ ہیں اس کے اعمال، بے شک اعمال ہی اس کے قبر میں کام آئیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ لوگوں تین چیزوں کے علاوہ چوتھی اور کوئی چیز نہیں ہے جسے تم قبر میں اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ گے۔ آج ہمارے معاشرے میں نا اتفاقیہ اگر آپ دیکھیں تو عروج پر ہیں۔ وجہ یا تو دولت، زمین، جائیداد، گھر بار۔ جی بے شک اپنے آپ سے کبھی سوال کیجئے گا کہ 60-70 سال کی یہ زندگی ہے، کھانا وہی 2 روٹی ہے، جن چیزوں کی وجہ سے ہم نے اپنوں کو چھوڑا ہے، کیا اس میں سے ایک چیز بھی قبر میں ہمارے ساتھ آئے گی؟ کیا بات۔ تو جواب یہی ملے گا آپ کو کہ نہیں، صرف ایک چیز ہے جو آپ کے ساتھ جائے گی، اور وہ ہے آپ کا ایمان۔ بے شک اگر ایمان سلامت ہے، اعمال اچھے ہیں، تو پھر آپ کی قبر کی منزل ہو یا حشر کی انشاءاللہ آسان ہوتی نظر آئے گی۔ بے شک انشاءاللہ۔ اور جب رب کے حضور جب پیش کیا جائے گا تمہیں، تو تم سرخ روح ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دو گے۔ بے شک تو اگر قیامت کے دن سرخ روئی چاہتے ہو، اللہ کے حضور سرخ روح ہو کر حاضری دینا چاہتے ہو، تو اپنے دلوں سے قدورتوں کو نکالو، نفرتوں کو نکالو، حسد کو نکالو، کینہ کو نکالو، بغض کو نکالو، عداوت کو نکالو۔ بے شک اور عزیزان گرامی ایک بات اور سن لیجیے آپ، اگر ہر انسان اپنا سوچنے کے بجائے اپنی قوم کا سوچنے لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود بھی سنور جائے گا اور قوم بھی سنور جائے گی۔ بے شک بہت خوب۔ لیکن ہم اس معاشرے میں صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ اگر کسی بزرگ سے کہہ دیا جائے، قوم کے بڑے سے، کہ جناب فلاں علاقے میں جوا چلتا ہے، ذرا جا کر کے روکو، تو مارواڑی میں یہی کہا جاتا ہے کہ آپنوں کا ہی ہے، یا ہمیں کیا لینا دینا۔ میرے بھائی، اللہ نے تمہیں قوم کا ذمہ دار بنایا ہے، یہ سوال بھی تم سے کیا جائے گا کہ تمہاری قوم کا نوجوان گناہوں کے دلدل میں تھا، تم نے اس کی اصلاح کیوں نہیں کی؟
تمہارے علاقے میں شراب کی بھٹیاں تھی، تم نے بند کیوں نہیں کروائی؟ تمہارے علاقے میں جموں کے اڈے تھے، تم نے بند کیوں نہیں کرائے؟ جب رب تم سے یہ سوال کرے گا تو ایمانداری سے بتاؤ کیا جواب دو؟ اللہ اکبر۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دور، یہ زمانہ، یہ صدی اور جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں سے، یہ وہ دور ہے کہ ہمیں مل کر اپنے سماج، اپنے معاشرے کے لیے سوچنا ہو بے شک کہ ہمارے معاشرے میں ایجوکیشن کا پرسنٹیج کیا ہے، ہمارے معاشرے میں ایسی کون کون سی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہی ہیں، پھر اس کے بعد متحد ہو کر ہمیں اس پر کام کرنا ہوگا، اور اس چیز کی اشد ضرورت ہے۔ بے شک